السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان ملک سوال کرتے ہیں کہ سلمان بھائی کیا اسلام 360 اپلیکیشن یوز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک دیوبندی مفتی نے کہا ہے کہ اسلام 360 اپلیکیشن کے اندر غلط ترجمے کیے گئے ہیں تاکہ امت کو گمراہ کیا جا سکے، تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اسلام 360 ایپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ غلط ترجمہ دیتے ہیں، غلط حدیث دیتے ہیں، بعضوں کو جھوٹے حوالے دیتے ہیں۔ اسلام 360 پر میرا کسی قسم کا کوئی اعتماد نہیں ہے۔ میں اپنی پرسنلی اوپینین، اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے میرے بھائی، جس بھی مفتی نے یہ بات کہی ہے تو انہوں نے سراسر جھوٹ بولا ہے، اور یہ ان کا بغض اور حسد ہے اس اپلیکیشن کے خلاف۔ یعنی انہیں یہ ڈر لگ رہا ہے کہ اگر لوگ ایسے ہی قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھتے رہیں تو ان کے فرقے میں کون رہے گا۔ یعنی آج تیزی سے لوگ فرقہ پرستی چھوڑ کر قرآن حدیث کی دعوت قبول کر رہے ہیں۔ انہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ مولوی جو بیان کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے اور قرآن حدیث کے اندر جو دین ہے وہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آج سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ مولوی جب بھی بیان کرتے تھے لوگ ان کی باتیں مان لیا کرتے تھے، ایز اٹ از مان لیا کرتے تھے کہ ہاں یہ قرآن حدیث ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ جا کر قرآن کے ترجمہ خریدیں یا حدیثوں کا ترجمہ خریدیں، کتابی شکل میں لائیں۔ پھر کتابی شکل اگر کسی کے پاس ہے بھی تو پڑھنے میں بہت الجھن ہوتی تھی اسے، کہ مولوی نے پابندی اتنی لگا رکھی ہے کہ آپ وضو کے بغیر نہیں چھو سکتے، آپ فلاں چیز کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، ہزار پروٹوکول بنا دیے قرآن حدیث پڑھنے کے۔ لیکن آج کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس اسمارٹ فون کے اندر ہمارے پاس قرآن کے ترجمے اور حدیثوں کے ترجمے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی مولوی کوئی بات کہتا ہے تو ہم فٹافٹ اس کے اندر چیک کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ موجود ہے بھی کہ نہیں، کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ قصہ سناتے ہیں، کسی ولی کی کرامات سناتے ہیں تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی قرآن حدیث میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ اور مولویوں کو ٹینشن ہوئی کہ بھائی اگر ایسے لوگ ہم سے کاؤنٹر سوال کرتے رہے اور ہم سے ریفرنس مانگتے رہے تو ہم کیسے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے ہی اگر یہ قرآن حدیث پڑھتے رہیں تو ان کی عقلیں تو کھل جائیں گی، یہ کہیں گے قرآن حدیث میں تو ایسا لکھا ہے اور یہ مولوی ایسا بیان کر رہے ہیں، تو یہ کمپیئر کریں گے تو پھر ان کی عقلیں کھل جائیں گی۔ تو اس سے اچھا ہے کہ انہیں منع کرو کہ ان چیزوں کے چکر میں نہ پڑیں، جو ہم نے بیان کر دیا وہ مان، ٹھیک ہے۔ تو ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے چندوں کا کیا ہوگا، ہمیں چندے کون دے گا، ہمیں مرغے بکرے کون کھلائے گا، ہمیں ہدیے نذرانے کون دے گا، ہمیں تحفے تحائف کون دے گا، ٹھیک ہے، ہمارے مدرسے میں اپنے بچے داخل کون کرائے گا۔ تو سارا یہ ٹینشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام 360 اپلیکیشن آپ یوز کر سکتے ہیں، بالکل صحیح ایپ ہے، اس سے آپ کو علمی فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی اپلیکیشن ایسی نہیں کسی نے بنا دی اور مارکیٹ کے اندر لانچ کر دی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ اسلام 360 اپلیکیشن کے اندر جائیں، اس کے اندر باقاعدہ کئی اداروں کے سرٹیفکیٹ ہیں جنہوں نے اسے پاس کیا ہے کہ یہ بالکل صحیح ایپ ہے اور ہم اس کو چیک کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ انہوں نے کہا کہ غلط ترجمے کیے جاتے ہیں، تو میرے بھائی ترجمہ اس کے اندر اس انسان نے کیے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ جنہوں نے اپلیکیشن بنائی وہ ترجمہ کر رہے ہیں، ترجمہ انہوں نے عالموں کے ڈالے، یعنی اس میں دیوبندی عالم، بریلوی عالم، شیعہ عالم، اہل حدیث عالم سب کے ترجمہ موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی کو دیوبندی پڑھنا ہے، ترجمہ پڑھنا ہے تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا پڑھے، کسی کو بریلوی عالم کا ترجمہ پڑھنا ہے وہ احمد رضا خان صاحب کا پڑھے، کسی کو اہل حدیث کا پڑھنا ہے تو مولانا جناگڑی کا پڑھے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے سب کے ترجمہ موجود ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خود سے ترجمہ کر دیا نعوذ باللہ قرآن حدیث کے، تو کسی عالم کے ہی ترجمے ڈالیں۔ اور اگر ان مفتی صاحب کو پریشانی ہے کہ اس میں غلط ترجمے ہیں تو یہ ثابت کریں کون سی آیت کا یا حدیث کا ترجمہ اس میں غلط کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہی بات جو یہ کہیں کہ اس میں ایسی لکھی ہوئی ایسی نہیں ہے، ہم ان کے عالم کے ترجمے کی کسی کتابی شکل میں لا گئے، یعنی ان کے عالم کے ترجمے کا ہم قرآن لائیں یا ان کے عالم جس نے ترجمہ کرا اس کے حدیث لائیں، اس میں ہم وہ مسئلہ دکھا دیں تو کیا وہ مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ کیا صحیح بخاری میں رفع الدین کی حدیثیں نہیں ہیں؟ ان کے عالم نے بھی ترجمہ کرا ہے تو کیا انہوں نے مان لیا؟ بات یہ ہے کہ ماننا نہیں ہے، انہیں بس یہ بغض ہے کہ اس سے حق دعوت پھیلے گی تو اسے بند کرنا ہے تاکہ لوگ اندھے بنے رہیں، مقلد بنے رہیں اور ہماری تقلید کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی آنکھیں کھولیں، اپنی عقل کھولیں، کوئی بھی مولوی مفتی کوئی بات کہے تو اس کی بات آنکھیں بند کر کے نہ مانیں، ٹھیک ہے۔ یعنی لوگ بیٹھے رہتے ہیں ارد گرد اور چپ چاپ سنتے رہتے ہیں جیسے وہ بالکل بیل کی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ بھائی آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ چوپائے تھوڑی ہیں، آپ پوچھا کریں، سوال کرا کریں کہ بھائی کیا پریشانی ہے اس اپلیکیشن کے اندر، کیوں نہ یوز کریں۔ لاکھوں لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لاکھوں لوگوں کی رہنمائی کا وہ ذریعہ بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں تو دعا کرنی چاہیے ایسے انسان کے لیے جس نے ایسی اپلیکیشن بنائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی محنت قبول کرے۔ اللہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس پہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے غلط ترجمہ کرے ہیں اور لوگوں کو اس سے غافل کر رہے ہیں کہ لوگ اسے یوز نہ کریں، اس کے بارے میں شر پھیلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے مولوی مفتیوں کو، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔